نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کروں اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ ویڈیو میں جو ہم نے خطبہ سنا تھا اسی کا آغاز کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا اور مکے سے کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ نہ آپ کے پاس مال تھا، نہ دولت، نہ حکومت، نہ فوج عظیم، نہ عمارت، نہ خلافت کا تصور، صرف 72 افراد پر مشتمل قافلہ جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ دریائے فرات کے کنارے ایک چٹیل میدان میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا جسے کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ادھر سے ابن زیاد کے ایک جری لشکر جو ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھا سامنے آتا ہے اور حسینی قافلے کو گھیر لیتا ہے۔ ابن زیاد نے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسینی قافلے پر پانی بند کر دیا جائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ اس سے راضی نہ ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے فاقوں کی حالت میں اپنا گھر بار، وطن، عزیز، اقرابات دار، دوست، احباب سب کو چھوڑ کر میدان کربلا میں پہنچے ہوئے تھے۔ اہل کوفہ جنہوں نے خطوط لکھ کر اور مختلف طرح سے دعوتیں دے کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے امام عالی مقام کو یہاں بلایا تھا، اب انہی کی تلواریں یزید کی حمایت میں آپ سے مقابلہ کے لیے میدان سے نکلی ہوئی تھی۔ آل رسول فاقہ مصر غربت کے مارے قافلے والوں پر پانی بھی بند کیا جا چکا تھا۔ کربلا کی داستان تو ایسی ہے جو دلوں کی ہلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے والوں کلام ربانی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تم کو خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، جانی، مالی اور فضلی نقصان کر کے آزمائیں گے۔ بس بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اس امتحان میں پورا اترتے ہیں کہ جیگتی جاگتی تصویر بنتے ہوئے تھے۔ زبان پر کسی بھی طرح کا خوف، شکایت نہ تھا۔ آخری محرم کی 10ویں شب آتی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت اور دعائیں میں گزار دیتے ہیں، اور صبح کو بعد نماز فجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس امامے کو سر پر باندھتے ہیں اور اپنی امی جان حضرت بی بی فاطمہ کی چادر اوڑھتے ہیں، اور آپ کے بابا جان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار کمر میں لٹکا کر تکبیر اللہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ حکومت، عمارت اور خواہش مجھ میں یہاں نہیں لائی، میں تو صرف تیرے کلمے کے تحفظ کے لیے اور تیرے حبیب کے ناموس کی پابندی کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں۔ پھر میدان طیبہ کی طرف رخ کر کے عرض کرنے لگے، اے میرے نانا جان، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہوا ہے۔ چاہتا تو تھا کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا، لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنی مہلت نہ دی۔ محرم کی 10ویں تاریخ فیصلے کا دن تھا۔ سامان جنگ سے آراستہ فوج اور فاقہ سمیت چند مبارک ہستیوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یزیدی لشکر جو مسلمان تھے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، اسی نبی کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے اہل بیت کے تمام نوجوان اپنے جوان مرد کے جو ہر
دکھلا کر جام شہادت نوش کر چکے۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس کا مختصر تذکرہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معصوم لاڈلا جس کی عمر کم سن 6 ماہ کی تھی، مارے پیاس کے نڈھال ہو جاتا ہے، زبان باہر پڑ جاتی ہے۔ ماں کی ممتا کب اس حالت کو برداشت کرتی؟ امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتی ہے کہ اس بچے کو لے جائیں، لشکر میں اولاد والے بھی ہوں گے، شاید ان کو میرے معصوم پر ترس آ جائے، اس کی حلق میں 2 بوند پانی کے ہی ڈال دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے کر میدان میں پہنچ گئے اور لشکر سے خطبہ کرتے ہیں، تم کو میری ضرورت ہے، اس چھوٹے سے بچے کے حلق میں پانی کے 2 بوند ڈال دو۔ ابھی آپ کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ حرمہ بن کاہل کا تیر معصوم علی اصغر کے حلق سے نکل کر امام عالی مقام کے بازوؤں سے جا نکلا اور امام عالی مقام کا لاڈلا پانی کی بجائے خون سے سیراب ہو کر گلشن جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے بھی ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا۔ ان کلمہ توحید کو پڑھنے والوں کی میانوں سے ہزاریں تلواریں نکلیں اور اس وقت تک لوگوں کی نگاہوں کو اپنی چمک دھمک سے خیر کرتی رہیں، جب تک کہ امام عالی مقام کے سر تن سے جدا نہ ہو گیا۔ امام عالی مقام زخموں سے چور گھوڑے سے گر پڑے۔ شمر جنجوشن آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ شمر نے کہا جمعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے نانا جان کی ساری امت تو آج نماز جمعہ ادا کر رہی ہے، مجھے بھی مہلت دو کہ 2 رکعت نماز میں بھی پڑھ سکوں۔ شمر سینے سے اتر جاتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں سر سجود ہو جاتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تب ظالموں نے تلوار سے وار کیا اور سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے جسم طاہر سے خون کی فریں جاری ہوئی جس کی چینٹیں تمام مسلمانوں کے دلوں پر پڑیں اور اس کا نتیجہ حیات اسلام کی شکل میں نمودار ہوا۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنا گھر، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹا دی، لیکن باطل کو ٹھہرنے نہیں دیا، نہ باطل کے سامنے سر جھکایا۔ غرض آپ کی عظیم قربانی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے حق میں درس عبرت ہے، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا کر قیامت تک کے لیے زندگی حاصل کر لی، اور یہ مرتبہ امام عالی مقام کو ملنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ خرافات سے بچیں، امام عالی مقام کے ان عظیم کارناموں کو یاد کر کے عرض حوصلہ پیدا کریں، اور خصوصیت 10ویں محرم کو اسلامی تعلیمات کے مطابق 9ویں یا 11ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں، کثرت سے عبادت و اطاعت کریں اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودگی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اتنا سا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔